رحمت عالم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس مسئلہ اور اس حقیقت کو اپنی زبان نبوت و رسالت سے خود بیان فرمایا، جو متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ یا الصواعق المحرقہ۔ اس میں بالکل آغاز میں امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 10 پر اس روایت کو متعدد کتب کے حوالہ کے ساتھ یہاں رقم فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے چنا، واختار لی اصحابا، اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ اگر حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام خود سے انتخاب فرما دیتے تو پھر بھی قیامت کی صبح تک کوئی غلام اعتراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہاں تو معاملہ بہت بلند ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے انتخاب نہیں کیا، میرے صحابہ کا انتخاب عرش کے رحمان نے خود فرمایا ہے۔ اور پھر ہمارے استاد گرامی ہمیں پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگے، بیٹے ہر کوئی انتخاب کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق، جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کسی چیز کو منتخب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ وہ رب جو ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے اور استقبال بھی جانتا ہے، وہ رب جس کے لیے کوئی ذرہ تو کیا ذرے کا کروڑواں حصہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ رب جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ان کے تمام احوال کو جانتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام معمولات کا اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم تھا، اور اس رب نے سب کچھ جانتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کچھ نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا۔ تو جب اس رب نے انتخاب کیا، اگر کسی طرح کا کسی مرحلے پر آگے چل کر صحابہ میں کسی صحابی میں کوئی نقص ہوتا، کوئی معاذ اللہ کو فکری کجی ہوتی، اعتقادی فساد اور بگاڑ ہوتا، تو رب العالمین اسے واضح فرما دیتا اور اپنے حبیب کو اس سے آگاہ فرما دیتا، محبوب یہ بندہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا، آپ کی غلامی اختیار کرے گا، آپ کا کلمہ پڑھے گا، آپ کے دامان کرم سے وابستہ تو ہوگا، مگر میرے یار یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کی وابستگی کا ٹائم فریم 2 دن پر مشتمل ہوگا، یا 4 سال کا ہوگا، یا 10 سال کا ہوگا۔ جو بھی وقت ہوتا، جو بھی پیریڈ ہوتا، عرش کا رحمان اسے واضح فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین نے جب انتخاب کیا، انتخاب فرمایا، تو اس بات کو علی الاطلاق فرمایا،
اے میرا یار میں نے انہیں کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں چنا، یہ کوئی عارضی وقت کے لیے تیری غلامی میں نہیں آئے۔ اے میرا یار جب تک یہ جہان ہے صبح قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنتوں میں پہنچنے تک، ہم نے صدیق سے لے کر امیر معاویہ تک سب کو تیرا بنا دیا ہے۔ ان میں سے اگر کسی کے اندر کوئی مسئلہ بعد میں ہوتا تو قرآن اترتا تھا، روزانہ جبریل آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اگر کسی صحابی نے بعد میں معاذ اللہ اعظم باللہ علیہد باللہ تعالی اگر مرتد ہونا تھا، اسلام سے پھر جانا تھا، معاذ اللہ اسلام کو کانٹ کرنی تھی، عرش کا مولا بتا دیتا، اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرما دیتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ حضور فرماتے ہیں خبردار، کل 15ویں صدی میں کسی کالے کلبٹے کے کہنے پر میرے صحابہ کے لیے کوئی ترازو مت قائم کرنا اور ان کے معاملہ میں پک اینڈ چوز کا رول مت بنانا۔ میرے رب نے خود ان کا انتخاب میرے لیے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر اصحابہ جو لفظ ہیں، اب اس کے اندر بھی بالکل معاملہ واضح ہے۔ یہ نہیں کہا محبوب ابو بکر کا انتخاب تو میں کرتا ہوں، عمر کا آپ پہ چھوڑتا ہوں یا زمانے والوں پہ چھوڑتا ہوں، نہیں، فرمایا ان اللہ اختارنی، رب نے مجھے اپنے لیے چنا کہ مجھے اپنا محبوب بنانا تھا۔ بولیے نا سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے چنا اپنے لیے، اپنا محبوب بنایا، اور صحابہ کو چنا میرے لیے کہ انہیں میرا محبوب بنایا، انہیں میرا یار بنایا۔ اب اگر کسی کو اگلے جملے پر اعتراض ہے، وَاخْتَارَ لِي اصحابہ پر اعتراض ہے، تو پھر وہ پہلے جملے کو کیسے مان سکتا ہے؟ ان اللہ اختارانی کو کیسے مان سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی صحابہ کا انکار کرے گا تو وہ صرف صحابہ کا منکر قرار نہیں پائے گا، وہ مدینے والے کا منکر ہوگا۔ سنی اپنے بختوں پہ تو ناز کر، تو نے جب صحابہ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا تو گویا یہ اعلان کر دیا محبوب میں تیرے یاروں کا بھی غلام ہوں، تیرا بھی غلام ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چنا، واختار لی اصحابہ، اور میرے لیے صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا۔ صحابہ کون کون؟ فرمایا ابو بکر کو بھی چنا، عمر کو بھی چنا، عثمان کو بھی چنا، حیدر کو بھی چنا، طلحہ کو بھی چنا، سعد و سعید بھی منتخب کیے گئے، عباس و حمزہ بھی منتخب کیے گئے، حسن و حسین کا انتخاب بھی رب نے کیا، سیدہ عائشہ، خدیجہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ، ابو سفیان ہوں یا امیر معاویہ، فرمایا ان سب کا انتخاب رب نے میرے لیے خود فرمایا ہے۔ یہ سارے رب نے خود میرے لیے چنے ہیں۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارَ وَأَصْحَارَ، فرمایا پھر اللہ نے صحابہ کو چن کر ان میں سے کچھ کو میرے وزیر بنایا، کچھ کو میرے انصار بنایا، اور کچھ کو میرے سسرالی بنا دیا۔ کچھ میرے وزیر بنے، کچھ میرے انصار بنے، کچھ میرے اصحار بنے۔
فرمایا میرا انتخاب بھی مولا نے کیا، میرے صحابہ کا انتخاب بھی رب نے کیا، اور آگے ان میں سے یہ جو کیٹیگریز ہیں، کچھ وزراء، کچھ انصار اور کچھ اصحار، فرمایا یہ بھی میں نے نہیں متعین کیا، فرمایا یہ بھی میرے مولا نے خود تعین فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فمن سبہم، فرمایا یاد رکھو جس نے ان میں سے کسی کو بھی برا کہا، جس نے ان کو برا بولا، سب کیا، معاذ اللہ انہیں گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا صحابہ کا معاملہ اتنا حساس ہے، ان کا معاملہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، خبردار رہنا، ان میں سے کسی پر انگشت اعتراض مت اٹھانا۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا لعنت کا توق آئے گا، عرش والا بھی لعنت اتارے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اور زمین کا ہر فرد بشر اس بندے پہ لعنت کرے گا جو میرے صحابہ میں سے کسی کا انکار کرے گا۔ اب یہاں مزید آگے امام ابن حجر ہیتمی نے 2-3 اور الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا، لیکن میں یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے ایک نہایت اہم کتاب اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ بالخصوص سادات کرام کے لیے۔ آج کا یہ جو دور ہے بڑا ہی ایک پرخطر ہے، بالخصوص عقائد کے لحاظ سے۔ یہاں گلی گلی ڈاکو تنتناتے پھر رہے ہیں، اور ایک بڑا ہی حساس انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جی ہم تو علی علی کرتے ہیں، ہم تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم تو امام حسن و حسین کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ نعرہ لگا کر اس کے بعد بالخصوص سادات کرام کو ورغلایا جاتا ہے، سید حضرات کو ورغلایا جاتا ہے، آل اطہار کو ورغلایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آل، ان کے ایمان و عقیدہ کو لوٹا جاتا ہے، اور سید حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ہمارا بڑا مخلص ہے، اور یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا، یہ تو مولا علی پاک کا، زہرا پاک کا، حسن پاک کا، حسین پاک کا، اہل بیت اطہار کا مدح خواں ہے، یہ تو ان کا جو وہ ترانہ الاپ رہا ہے، یہ تو ان کا نام لیوا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر تو فوراً اس کے بہلاوے پھسلاوے کا شکار ہو جاتے ہیں اور عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ توجہ ادھر، دھیان ادھر، آج کے دور کے ایک سید کو نہیں، شرق تا غرب سادات ساروں کو اٹھا کر جمع کر کے ایک طرف رکھ لو۔ جس سید کا بھی میں حوالہ دینے لگا ہوں وہ اکیلا سید سب پہ بھاری ہے۔ کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں، اور یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں معلوم ہے؟ یہ ان کی ہیں جن کا صبح شام ہم نعرہ لگاتے ہیں، کیا؟ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہی جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں بڑا پیر بولا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں پیر دستگیر کہا جاتا ہے، یہ وہی جو اولاد حسن بھی ہے، اولاد حسین بھی ہیں، یہ وہی جنہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یہ وہی ہستی جنہیں عالم شریعت بھی بولا جاتا ہے اور پیر طریقت بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں
غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ وہی جنہیں غوث جلی بولا جاتا ہے۔ کون؟ حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی سرہند کی سرزمین سے آج بھی بول رہے ہیں۔ مکتوبہ شریف کے اندر موجود ہے۔ امام ربانی فرماتے لوگوں کون ہے غوث اعظم؟ فرمایا مدینے کے تاجدار نے اور عرش کے مولا نے ولایت کا کارخانہ غوث اعظم کے سپرد کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب امام محمد مہدی کے آنے تک جو ولی بنے گا غوث جلی کے سگنیچر سے بنے گا۔ جس کو چاہیں گے ولی بنا دیں گے، جس کو چاہیں گے ولایت کی شان عطا کر دیں گے، جس کو چاہیں گے ولایت کے منصب پر فائز کر دیں گے، اور جس سے چاہیں گے ولایت واپس لے لیں گے۔ کہ ولایت کا اختیار ان کے پاس ہے۔ حضرت غوث اعظم وہ جنہیں منصب امامت کبریٰ، قطبیت کبریٰ، روحانیت عظمیٰ اور غوثیت عظمیٰ کا والی و وارث کہا جاتا ہے، وہ بغداد کا شاہ بول رہا ہے۔ روز پاک فرماتے ہیں ادھر سیدو، خاص طور پہ تم توجہ کرو، اے سادات کرام، تم بہت عظیم ہو، تم مدینے کے چاند کی آل اولاد ہو، دھیان کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ دونوں کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے اصول الدین۔ اصول الدین یعنی من عقائد اہل سنت والجماعہ، یہ عقیدہ اہل سنت کی کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے الغنیہ، جسے غنیۃ الطالبین کہتے ہیں۔ اور یہ جو دونوں نسخے میرے ہاتھ میں، یہ بھی گرین گرین اور سبز سبز ہے، یہ بھی سبز سبز ہے۔ ہاں یہ کسی اور نے نہیں چھاپا، ہمارے پاس کئی اور نسخے ہیں، لیکن یہ جو دونوں میرے ہاتھ میں ہیں یہ غوث پاک کے اپنے بچوں نے چھاپا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کے گیلانی سادات الدکتور محمد فاضل جیلانی نے ان کو چھپوایا ہے۔ مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ کے نام سے انہوں نے پورا ادارہ قائم کیا، دنیا بھر کی لائبریریوں سے اپنے جد امجد کی کتابوں کے مخطوطات کو اٹھایا، خطی نسخے اٹھائے، ان کو استنبول میں لایا، محققین کا پینل بٹھایا، پوری ایک جماعت کو متعین کیا اور پورا ایک پینل ترتیب دیا، ان کی نگرانی میں ان کتابوں کو چھاپا گیا۔ ان دونوں کتابوں میں اصول الدین اور الغنیہ دونوں کے اندر موجود ہے۔ روایت وہی جو ابھی میں نے وہاں سے عرض کی یہاں بھی موجود ہے۔ آج کا وہ بندہ جو دعویٰ تو کرے سید ہونے کا، سادات ہونے کا، آل نبی ہونے کا، اولاد مصطفیٰ ہونے کا، اولاد مولا مرتضی ہونے کا، اور وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرے حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی پر اعتراض کرے، میں اسے جھنجھوڑ کے غوث پاک کا یہ کتاب اصول الدین کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے وہی روایت جو ابھی السوائق سے میں نے آپ کو عرض کی، اس کو یہاں لفظوں کے کچھ تبدیلی کے ساتھ نقل فرمایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے ایک نہایت معتمد اور خاص صحابی ہوئے، جنہوں نے تقریباً 10 سال حضور کے گھر میں رہ کر سرکار کی خدمت کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اختارنی، لوگوں سنو،
یہ غوث پاک کی کتاب جو تقریباً 9-10 صدیاں پہلے بغداد محلہ میں غوث جلی نے لکھی تھی، اور بغداد کے منبر پر زمانے کو یہ سبق پڑھایا تھا. آج داتا گنج بخش کے دیس میں یہ امام احمد رضا بریلوی کا غلام سنا رہا ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں سنو، حضرت انس بن مالک حضور کی حدیث پاک اور ارشاد گرامی کو روایت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، وقت ربی صحابی، میرے ساتھ میرے صحابہ چنے، میرے ساتھ میرے صحابہ چنے. اور پھر کیا کیا؟ فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری. فرمایا ان کو کچھ کو تو میرے انصار بنایا، کچھ کو میرے اصحار بنایا. یہ دھیان ادھر کیجئے گا. فرمایا صحابہ کو منتخب کر کے کچھ کو میرے انصار کچھ کو اصحار سسرالی بنایا. اور پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں سن لو، وَإِنَّهُ سَيَجِيُّ آخر الزمان قوم ينقصونهم. فرمایا سنو، آخری زمانے میں قوم آئے گی، وہ میرے صحابہ کے عیب بیان کریں گے، صحابہ میں نقص تلاش کریں گے، صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے، صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا فلا تواکلوہم، خبردار ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے کھانا نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے، بولیے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے، اور جو غیرت کا پتلا بیٹھا، غیرت کا بچہ بیٹھا ہے وہ بولے. اس لیے کہ یہ خطاب میرا غیرت والوں سے ہے. بے غیرتوں سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے. بے غیرتوں کا نہ کل کوئی وقار تھا، نہ آج کوئی قد ہے، نہ قبر و حشر میں کوئی ان کا مقام ہوگا. اقبال نے کہا تھا اصل دنیا بھی انہی کی، عقبہ بھی انہی کی، جو غیرت سے سر اٹھا کے مدینے والے کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں. تو سنو، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو چنا، مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، انہیں میرے وزیر بنایا، انصار بنایا، سسرالی بنایا. فرمایا میں تمہیں یہ بھی خبر دے رہا ہوں، میری آنکھ دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ پر بک بک کریں گے. کوئی کہے گا معاذ اللہ ابو بکر نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا. یہ کئی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے تمہیں کراچی سے خیبر تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، شرق تک غرب، کئی مسلی ایسے دکھائی دیں گے جو صبح شام تقریروں میں جو وہ آلودہ قسم کے جملے بول کر صحابہ کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں. مگر خبردار رہنا، اے سنی، جان جاتی ہے تو جائے، پر صحابہ پر جو ایمان ہے وہ نہیں جانا چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نانا میرے جد پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگ آئیں گے میرے صحابہ کو بولیں گے، بکواسات کریں گے، صحابہ کو بکیں گے، گالیاں دیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کے حلوے مانڈے ہڑپ کر جانے، تم نے ان کے چاولوں میں غرق ہو جانے، تم نے ان کی دیگوں میں منہ ڈالنے، تم نے ان کے جلسوں میں جا کر تو ان کا گند چاٹنا ہے. معاذ اللہ. فرما اللہ، خبردار، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، فلا تواکلوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، نہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا. الا فلا تشاربوہم، خبردار ان کے ساتھ مت بیٹھ کے پینا. الا فلا تناکحوہم، نہ انہیں بیٹیاں دینا، نہ ان سے بیٹیاں لینا، رشتہ داریاں نہ کرنا. الا فلا تصلوا معہم، خبردار ان کے ساتھ مل کے نمازیں نہ پڑھنا.
آج کے چھوٹے چھوٹے الو کے پٹھے کہتے ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے، جہاں مرضی پڑھ لیں. میں نے کہا یہ غوث اعظم کا حوالہ، مدینے کے تاجدار کا ارشاد گرامی، یہ حدیث مصطفیٰ. حضور نے فرمایا خبردار گستاخان صحابہ ان کے ساتھ مل کے نمازیں نہ پڑھنا، ان کے ساتھ مل کر نمازیں نہ پڑھنا. اگلے جملے والا تصلوا علیہم، فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھنا. کیوں؟ حلت اللعنہ علیہم. فرمایا اس لیے کہ انہوں نے جو میرے ابو بکر کو بھونکا، عمر کو بک بک کیا، عثمان کو بکواس کیا، علی مولا کی گستاخی کی، صحابہ کی بے ادبی کی، توہین کی، اب وہ تو بن گئے لعنت کا نشانہ اور لعنت کا ٹھکانہ. اگر یہ سارے کام تم نے ان کے ساتھ مل کر کیے تو جب لعنت کی نحوست اور ظلمت اور وبال ان پر اترے گا تو بچ تم بھی نہیں سکو گے. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو لعنت سے، لعنت کی جو ہے وہ تنات اور خجالت سے، تو فرمایا پھر صحابہ کے گستاخوں سے بچ جانا، صحابہ کے غلاموں کے ساتھ ہو جانا. اور ہر گھڑی یہ نعرہ برملا لگاتے رہنا جو کراچی کے ایک درویش نے لگایا ہے. کیا؟ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے. یہ غوث جلی کا حوالہ ہے. اب میں یہاں یہ حدیث سنا کر میں پوچھتا ہوں اس بندے سے جو کہتا ہے جی میں ابو بکر صدیق کو تو مانتا ہوں، عمر فاروق کو تو مانتا ہوں، میں عثمان غنی کو تو مانتا ہوں، مولا علی کو تو مانتا ہوں، حضرت امیر معاویہ مجھے اچھے نہیں لگتے. میں کہتا ہوں کمینے ڈوب کے مر جا. مدینے والا تو فرماتا ہے میرا جو بھی صحابی ہے اسے رب نے میرے لیے چنا ہے. ہر صحابی کا انتخاب عرش کے رحمان نے خود فرمایا ہے. اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں تو یہی روایت متعدد اور حوالوں کے ساتھ سنا سکتا ہوں، لیکن اگلا حوالہ اور اس کے ساتھ بطور خاص آج کا جو عنوان ہے ہر دل میں اجالا ہے عثمان غنی تیرا. یہ میرے ہاتھ میں الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا صحیفہ اور آپ کا دفتر عشق و محبت، شان رسالت کا ایک عظیم باب، نبی علیہ السلام کی شان، عزت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کا ایک جو وہ عظیم جہان. الشفا کے اندر حضرت قاضی ایاز یہ روایت لاتے ہیں تو لفظ ذرا آگے ہیں. اب ذرا سننا، اہل سنت کا ویسے اس حدیث کے ہر لفظ میں سنی عقیدہ ہے، پر یہاں بطور خاص ایک اور عقیدہ آ رہا ہے. کیا؟ سرکار نے فرمایا، حضرت جابر راوی ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. فرمایا اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد دھرتی کے سینے پر جو گزر چکے یا جو صبح قیامت تک آگے آئیں گے ان سب میں سے اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے. یہ بات میری ذرا پھر سننا اور دھیان کر کے سننا. میں نے جو جملہ بولا اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس زمین کی چھاتی پر جو گزر چکے یا جو آگے آئیں گے ان سب میں اللہ نے مدینے والے کے صحابہ کو چنا ہے. اور سن کے پھر کیا کیا؟ حضور آگے فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً. فرمایا پہلے سارے صحابہ کو چنا، پھر ان میں سے اللہ نے میرے لیے خاص طور پہ 4 کو چنا. حضور نے فرمایا رب نے میرے لیے میرے صحابہ چنے. سنی بول سبحان اللہ. صحابہ کو چنا، پر آگے کو وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ 4
अबू बकर व उमर व उस्मान व अलिया। सुन्नी जरा गज के बोलना, ऐसे तो नहीं बोलना। फरमाया सहाबा में से फिर चारों को चुना। कौन कौन? फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन चार को चुना। हुजूर ने फरमाया सहाबा चुने, फिर उनमें चार को चुना। लेकिन जब चार का नाम लिया तो मदीने वाले ने फरमाया पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर को चुना। तुम उल्टे भी लटक जाओ, सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुमैनी और मजलसी और कुलैनी को कब्रों से भी उठा के लाओ, रब्बे काबा की कसम धरती के चप्पे चप्पे पर पहले नंबर के नाम का नारा सिर्फ सिद्दीक अकबर का बजेगा।